بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ ایک اور لیکچر اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو لیکچر چل رہے ہیں وہ اردو کورس کوڈ 404 یعنی کہ بی اے کا یہ کورس کوڈ ہے، اور اس کے متعلق یہ سارے کے سارے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، تمام آنے والے نئے ویئرس اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو آپ کے ساتھی جو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے کورس کوڈ رکھا ہے ان کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لیکچر آن دا ریکارڈ آپ اس چینل پہ دیکھ سکیں اور سن سکیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس لیکچر کی طرف۔ آج کا لیکچر ہے یونٹ 9 10 اینڈ 11 کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ 3 پارٹ پر مشتمل ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3۔ ناول آنگن ہے، خطیجہ مستور کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے طور پر مقصد یہ جانیں گے ناول ایک اہم صنف ادب ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر ناول اور اس کے متعلق آپ اس کورس میں 3 یونٹ رکھے گئے ہیں۔ ان یونٹوں میں آپ خطیجہ مستور کے بند پایا ناول یعنی کہ جو ایک مشہور و معروف ناول تھا آنگن کا تفصیلی جائزہ لے سکیں گے۔ مقصد ان کے ناول اس کی فنی خصوصیات وضاحت کر سکیں گے، اردو میں ناول کے ارتقاء پر روشنی ڈال سکیں گے، خطیجہ مستور کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لے سکیں گے۔ فہرست موضوع ناول اس کے متعلقات، ناول کی تعریف، ناول کا جائز ترکیبی، معیاری ناول کی شرائط، اردو ناول کا ارتقاء، خود ازمائی، اور یہ ہم نے 3 پارٹس میں ان کو ڈسکشن کرنا ہے، یعنی کہ اس لیکچر 9 کے یونٹ 9 کے 3 لیکچر ہوں گے، پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3۔ پارٹ 1 میں ہم ناول اور اس کے متعلقات، آنگن پڑھنے سے آپ یہ ضرور جانیں کہ ناول کیا ہوتا ہے، ناول کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اچھے ناول کی کیا پہچان ہے، اردو ناول نگاری کی تاریخ کیا ہے۔ ناول کی تعریف، لفظ ناول انگریزی زبان سے اردو میں آیا اور انگریزی اثر سے ناول نگاری کا آغاز اردو میں ہوا۔ رچرڈسن کی پامیلا پہلا قصہ تھا جسے انگریزی ادب میں ناول کا نام دیا گیا۔ 18ویں صدی میں انگلستان کے اہل قلم جنون اور بتوں کی داستانیں لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں رچرڈسن نے عام ڈگر چڑھ کر ایک کہانی لکھی جس کے کردار جنوں اور پریوں کی بجائے انسان تھے۔ یہ کہانی لاڈوی کے بارے میں جسے اپنے کنیز پامیلا سے شکا جاتا ہے۔ پامیلا کی کہانی اس زمانے کی عام کہانی سے چونکہ مختلف نرالی تھی اس لیے ناول کہلائی۔ آپ جانتے ہیں انگریزی میں ناول کے معنی نیا اور نرالا بھی ہیں، اس طرح انگریزی میں ناول کا آغاز ہوا۔ انسان اور انسانی زندگی کے مسائل ناول کا موضوع قرار پائے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ناول پڑھنے کی چیز ہے، اشعار سننے بھی جا سکتے ہیں، اور شعر پڑھنے والا اپنی آواز کے تعارف چڑھاؤ سے ان کی تاثیر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ڈرامہ دیکھا اور سنا بھی جاتا ہے، ڈرامے کے کردار میں اس میں جان ڈالتے ہیں، لیکن ناول کو یہ سہارے میسر نہیں ہے۔ ناول تحریک کے ذریعے سب کچھ کرتا ہے۔ انگریزی اور روسی زبانوں میں دنیا کے بہترین ناول لکھے گئے، شاعری اور ڈرامہ یورپی زبانوں میں پہلے سے موجود تھے، ان کی ادبی حیثیت مسلم تھی، لیکن ناول کو یہ مقام حاصل کرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ناول نگار ناول کی اہمیت پر زور بھی دیتے رہے۔ انگریز کے معروف ناول نگار فیلڈنگ نے ناول کی نثری تسمیہ قرار دیا ہے۔ یونانی شاعر ہومر کی ایلیڈ، تلسی داس کی رامائن اور فردوسی کا شاہ نامہ دنیا کی عظیم رزمیہ داستانیں ہیں۔ پرانے زمانے میں انسانوں کے کارنامے رزمیہ نظموں میں بیان کیے جاتے تھے۔ فیلڈنگ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب یہی کام ناول سے لیا جا رہا ہے۔ انگریزی کی نامور ناول نگار جین آسٹن نے ناول کی اہمیت پر لفظ میں روشنی ڈالی۔ ناول کیا نہیں ہے، اس میں فطرت انسانی سے متعلق سب سے مفصل معلومات ہوتی ہیں، اس کے مطلب کیفیات کا بہترین تجزیہ ہوتا ہے، ذکاوت اور ظرافت کے حسین تر مظاہرے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ بہترین اور پسندیدہ زبان میں دنیا تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ فطرت کے تمام کیفیات اور رنگ اس ناول میں بھرے جاتے ہیں۔ فیلڈنگ اور جین آسٹن کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یورپ میں ناول کے بارے میں ناول نگار کیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، یعنی کہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ اجزاء ترکیبی تفصیل تو آپ ناول آنگن کے جزیے میں دیکھیں گے، یہاں ان کا اجزاء مختلف ذکر کے ملاحظہ کریں۔ پلاٹ، ناول میں چونکہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے اور اس کہانی میں مقامات کو خاص ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے جسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔ کرداروں کے بغیر کہانی کا تصور ممکن نہیں، اس لیے ناول نگار کو اشخاص کے سفر بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ ناول میں کردار تو بہت ہوتے ہیں لیکن سب کو برابر کی حیثیت نہیں ہوتی۔ منظر نگاری، جو ارد گرد کا ماحول اور مسائل ہیں اس کی منظر نگاری، اس کو اپنے الفاظ میں پرو کے ناول میں اس کو انکلوڈ کرنا، اس کو منظر نگاری کہتے ہیں، یعنی کہ ماحول کی جھلک اس میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ فضا، پس منظر، تمام صورتوں کو منظر نگاری کہا جاتا ہے۔
اسلوب ناول نگاری کا اسلوب بھی اپنی جگہ امید رکھتا ہے. اسلوب میں کہانی کہنے کا انداز، مکالمہ اور زبان و بیان، یعنی کہ جس طریقے سے جسے انداز و بیان کہا جاتا ہے اس کو اسلوب کہا جاتا ہے، جس طریقے سے بھی لکھی جاتی ہے. ناول نگار کے بارے میں کوئی واضح نظر ضرور رکھتا ہے اور وہ ناول میں انسانی زندگی کی جو تصویر پیش کرتا ہے اسے نقطۂ نظر کے تابع ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں جو بھی ایک خاص پوائنٹ مقرر کیا جاتا ہے اس کو نقطۂ نظر کہتے ہیں. معیاری ناول کی شرائط. اردو ناول میں تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے. اردو کا پہلا ناول میرات العروض 1869 میں مولوی نذیر احمد نے لکھا اور اب تک اردو میں ہزاروں ناول لکھے جا چکے ہیں. ان میں سے بے شمار ناول اپنے اپنے زمانے میں بہت مقبول بھی ہوئے، لیکن ان لاتعداد ناولوں میں ادبی اہمیت کے معیاری ناول بہت ہی کم ہے. صرف مقبولیت کسی ناول کے معیاری ہونے کا ثبوت نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ناول وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن جو ناول محض وقت کاٹ رہے ہیں کا وسیلہ اور صرف تفریح کا ذریعہ ہو انہیں معیاری ناول قرار نہیں دیا جا سکتا. ناول کا تعلق انسانی زندگی اور اس کے مسائل سے ہے، اس لیے تفریح کے ساتھ ساتھ قاری کی بصیرت میں اضافہ کرنا بھی ناول کی ذمہ داری ہے. بصیرت افروز سوچنا دل تو ہر لکھنے والے کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ناول نگار کی اپنی فکری سطح کا بلند ہونا ضروری ہے. ناول نگار کے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ ہونا ضروری چاہیے. پھر کہنے کا انداز بھی اہمیت رکھتا ہے. ناول نگار وائز اور مقلب نہیں ہوتا، اسے جو کچھ کہنا ہے ناول کے کرداروں کے ذریعے اور ناول کی کہانی میں سلیقے سے سمو کر کہنا ہے. ہمارے اکثر ناول نگاروں کے پاس یا تو کہنے کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، وہ اس طرح نہیں کہہ پاتے جس طرح انہیں ناول میں کہنا چاہیے. ادبی مرتبے کے ناول میں موضوع کے اعتبار سے فکری پتگی اور طرز تحریر میں ادبی چاشنی کا ہونا ضروری ہے. گھٹیا ناولوں میں واقعات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ادبی ناولوں میں واقعات کے ذریعے ناول نگار اچھے اقدار انسانی معاشرے کی قابل تعریف کو اصول پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا زندگی کے بارے میں ایک بہتر نقطہ اختیار کر سکے اور اس سے کچھ سبق حاصل کر سکے. آئندہ دور میں آپ اردو کا ناول کا ارتقا دیکھیں گے کہ اردو ناول نے اپنے مختلف ادوار میں مختلف رائٹر کے تھرو، ادبا کے تھرو اپنی ارتقائی یعنی کہ اپنی ترقی کی منازل کس طرح طے کری، اس کو اردو ناول کا ارتقا کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی ایک حیثیت کا ایک درجہ سے دوسری درجے تک بلندی کو ارتقا کہتے ہیں. ناول نگار ناول ہے اور اس کی خصوصیت. مولوی نذیر احمد نے دہلوی میں 1831 سے 1912 تک جو بھی لکھا اس میں میرات العروض، بنات الانش، طبت النساء، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، یہ 5 ناول مولوی نذیر احمد نے ان میں مقصدی اور مذہبی احساس کا پلہ باری ہے. اہم مقصد ان ناولوں میں اصلاح معاشرت ہے. ان کے پلاٹ سادہ اور اسپاٹ ہیں. اکثر کردار اس میں مسمہ ہے، یعنی جو ان کا نام ہے وہی ان کا کام ہے. نذیر احمد نے کردار نگاری پر زیادہ توجہ نہیں دی، پھر بھی مرزا ظاہر دار بیگ اور ابن الوقت جیسے کردار اردو کو دیے گئے. با محاورہ زبان لکھنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں، لیکن کہیں سے کہیں زیادہ با محاورات یا عربی فارسی کی مشکل الفاظ بات کو بے مزہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بے مقصد نہیں تھی، اس میں کچھ مقصد تھا، معاشرے کی اصلاح تھی مولوی نذیر احمد کے ان ناولوں میں. اس کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار جنہوں نے 1846 سے 1903 تک فسانہ آزاد، جام، سرشار، سیر کا حسام، پی کہاں، کڑم دڑم، طوفان بدتمیزی، چیخل نار کا منی، یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اردو ناولوں میں اپنا جو حصہ ڈالا ہے. ان میں اب ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی زبان آب ہیں. انہوں نے اردو اخبار کے کالموں سے اپنا آغاز کیا تھا. کئی ہزار صفحات پر انہوں نے کالم لکھے اور وہی لکھنوی زندگی کے مختلف خاکوں کو جوڑ کر ایک مرکب بنایا گیا، یعنی کہ ایک مجموعہ بنایا گیا. اس کتاب کا کوئی پلاٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی کی وسعتیں ضرور نظر آتی ہیں ان تمام کے تمام کرداروں میں اور ناول میں. اس کے علاوہ عبد الحلیم شرر نے جو لکھے ملک العزیز، ورجینا، حسن انجیلا، منصور موہنا، ایام عرب، فلورا فلورن، فتنہ انداز، فردوس بری. مولانا عبد الحلیم شرر کی شہرت ان کے تاریخی ناولوں کی وجہ سے. شرر نے 28 تاریخی ناول لکھے. فردوس بری ان کا بہترین شاہکار اور اس کا ایک اردو ادب میں مقام ہے. ان کے پلاٹ اور مزد نگاری پہلے ناول نگاروں سے بہتر ہے، لیکن کردار نگاری پر بڑی تنقید کی گئی ہے. شرر کے کردار عرب، ترک اور ایرانی صرف لباس کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اندر سے وہ ہندوستانی ہی ہیں. انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے ہندوستان کے یزمردہ مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ وہ ایک فردوس بری، شیخ علی وجودی کے کردار کو بہت سراہا گیا. منشی سجاد حسین، حاجی بگلو، احمد لذی، ترادار لونڈی اود پنج کے ایڈیٹر تھے. منشی سجاد حسین اود پنج کے ایڈیٹر تھے. ان کے یہ ناول فتنہ اتوار سے اعلیٰ درجے کے ناول نہیں ہیں. سجاد حسین بنیادی طور پر مزاح نگار تھے اور ان کے ناولوں میں مزاح کے نمونے ملتے ہیں. حاجی بغلول اور
اب خوبی اور مرزا طاہردار بے کی طرح اردو کے مستقل کرداروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ہنس فروغ نے دھرا دار لونڈی کو فنی اعتبار سے بھی ایک اچھا ناول قرار دیا تھا۔ مرزا محمد ہادی رسوا انہوں نے اور مراجعون ادا اختری بیگم شریف زادہ ناول لکھے۔ ناول کے میدان میں مراجعون کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ لکھنؤ کی ایک طوائف کی داستان ہے، لیکن حقیقت میں لکھنؤ کی زوال زدہ تہذیب کی ایک مکمل تصویر ہے جسے رسوا نے بڑی فنی مہارت سے کھینچا ہے، یعنی کہ مرزا محمد ہادی رسوا پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان کے اعتبار سے بھی مکمل اور ربیع ناول ہے، لیکن مرزا کے دوسرے ناول مراجعون کے مقابلے میں زیادہ امید نہیں رکھتے۔ اس طرح مرزا محمد سعید 1886 سے 1926 تک انہوں نے کیا لکھا؟ خواب ہستی، یاسمین۔ مرزا محمد سعید کے یہ دونوں ناول مقصدی ہیں۔ مرزا صاحب کا نقطۂ نظر انسانی زندگی مذہب کے بغیر بے معنی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ایک مبلغ یا باعث کی طرح نہیں کہی، بلکہ ناول کے حدود میں رہتے ہوئے بڑے فنکارانہ انداز سے کہی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ راشد صبح زندگی، شام زندگی، حیات صالحہ، نوبت پنج روزہ۔ آپ نے 1868 سے 1936 تک اصلاحی ناول نگاروں میں آتے ہیں۔ آپ کا نام خواتین کے مسائل ان کا موضوع ہے۔ ان کے ناول ممکن ہے بعض فنی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے، لیکن ان کے پر تاثیر ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ ان کا انداز بیان ایسا درد مند ہے کہ انہیں مصور غم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلاب عشق، بنت الوقت، نانی اشو یہ اور وداع خاتون بھی ان کے اردو ناول نگار کی تاریخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پریم چند، بازار حسن، گوشہ یافیت، نرملا، چوگان ہستی، پردہ مجاز، میدان عمل، گودان، یہ پریم چند کی شاہکار ہیں۔ اردو نگار میں پریم چند کی بہت امید، انہوں نے ہندوستان کے غریب دیہاتیوں اور کسانوں کی بدحالی بے بسی کو بڑی ہنرمندی کے ساتھ اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ ہندو معاشرے کی اصلاح ان کی ابتدائی ناولوں کا موضوع ہے۔ انہوں نے سیاسی ناول بھی لکھے اور اس میں انڈین نیشنل کانگریس اور مہاتما گاندھی کی سیاست ہی کو پیش کیا۔ اس سلسلے میں گوشہ یافیت، چوگان ہستی اور میدان عمل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ گودان میں پریم چند کی ناول نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس ناول کا موضوع کسان اور اس ناول میں اور اس کی زندگی ہے۔ اس ناول میں پریم چند نے سماجی خرابیوں کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس ناول کو دیہی ہندوستان کا رسمیہ کہا گیا ہے۔ گودان میں تو مقصد اور فن بالکل آہنگ نظر آتے ہیں۔ عزیز احمد جو ادیب ہیں، جو رائٹر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو شعرا ہیں، ان میں ہوس، مرمرہ اور خون، گریز، آگ، ایسی بلندی، ایسی پستی، شبنم، ان کا شمار بھی ایک مخصوص ناول نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو ناول کا تکنیکی معیار بلند کیا۔ وہ انگریزی ادب کے استاد رہے ہیں، اس لیے اچھے ناول اور ناول کے بارے میں ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے۔ ان کے ناول پلاٹ اور کردار نگاری کے اعتبار سے فن کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی نفسیات بیان کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ناول میں موجود جنسی اور یعنی پر اعتراض کیا گیا۔ عزیز احمد نے 1949 کے بعد کوئی ناول نہیں لکھا، ان کا انتقال 1978 میں ہوا۔ عصمت چغتائی، ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ سدائی شکست، ان کی توجہ اپنے کرداروں کے جذباتی اور جنسی پہلوؤں کو بے نقاب کرنے پر زیادہ رہتی ہے۔ وہ عورت ہونے کے باوجود جنس کے موضوع بڑے درلے سے لکھتے ہیں۔ ان کا ناول ٹیڑھی لکیر کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ کرشن چندر، شکست، جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں سو گئیں، گدار، ایک گدے کی سرگز، کاز کی ناؤ، چاندی کا لگاؤ، ان کا پہلا۔ کرشن چندر کے 29 ناول لکھے بطور ناول نگار۔ شکست ان کا پہلا کارنامہ جس میں کشمیر اور لہر کشمیر کی بے بسی کو پیش کیا گیا اور اردو کے بعض نقادوں نے اسے اردو کے بلند پایہ ناولوں میں شمار کیا۔ ان کی وسیع نویسی کی وجہ سے ان کے تمام ناول میں فن کا معیار برقرار نہیں رہ سکا۔ آخری دور کے ناول چونکہ فلموانے کے لیے لکھے گئے، اس لیے ان میں ناول کے فن کی بجائے فلم کے کاروباری تقاضے غالب نظر آتے ہیں۔ ان میں فلموں کی سنسری خیزی، سطحیت اور ہیجان خیزی موجود ہے۔ ایم اسلم، مرد غازی، فرنگن، چراغ محفل۔ ایم اسلم نے اردو میں سب سے زیادہ ناول لکھے، اتنے زیادہ کہ ان کے نام شاید انہیں بھی یاد نہ ہو۔ ان کے ناول قومی، مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی نقطۂ نظر کے حامل ہیں، لیکن ان کی مقصدیت نے ان کے ناولوں کی فنی حیثیت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بعض نقاد تو ان کے ناولوں کی ادبی اہمیت کے سر سے ہی قائل نہیں۔ نسیم حجازی کیا لکھتے ہیں؟ 100 سال بعد، داستان مجاہد، محمد بن قاسم، آخری چٹان، شاہین، خاک و خون، یوسف بن تاشقین، انسان اور دیوتا، آخری مارکا، اردو کے بے حد مقبول ناول نگار ہیں نسیم حجازی۔ ان کے پہلے 3 ناولوں کو چھوڑ کر باقی سقیم ہیں۔ سیکم میں انہوں نے اپنے بیشتر تاریخی ناولوں میں تاریخ اسلام کے ایسے واقعات پیش کیے ہیں جن میں جرأت،
شجاعت، صداقت اور حق پرستی کا سبق پوشیدہ ہے۔ ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے، لیکن ان کے بارے میں مقصد اور فن میں توازن نہیں پایا جاتا ہے۔ بعض نقاد میں اسلم کی طرح انہیں بھی معیاری ناول نگار تسلیم نہیں کرتے۔ احسن فروقی، شامد، رہ رسم آشنائی، آبلہ دل کا رخصت، اے زندان سنگم۔ ڈاکٹر احسن فروقی بھی انگریزی ادب کے استاد تھے اور انہوں نے بھی اپنا ناول اور اس کے فن کا وسیع مطالعہ کیا تھا۔ شامد کا بہترین ناول سمجھا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے حد کی لکھنوی زندگی کو پیش کی ہے۔ سنگم میں انہوں نے قرۃ العین کے ناول آگ کا دریا کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش کسی بھی طرح کامیاب نہیں کہی جا سکتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر فروقی نے ناول سے ناول کی تنقید زیادہ بہتر لکھی ہے۔ قرۃ العین حیدر، میرے بھی صنم خان نے سفینہ غم، آگ کا دریا کا جہاں دراز ہے۔ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز ناول نگار ہیں۔ ان کے پہلے دو ناول تو ایک مخصوص سوسائٹی کے لوگوں اور ان کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگ کا دریا میں برصغیر کی 2500 سالہ ثقافت کو مصنفوں نے اپنی خاص نقطہ نظر سے پیش کیا۔ آگ کا دریا اردو ناول کی تاریخ میں نقطہ نظر کے باوجود ایک اضافہ ہے۔ کار جہاں دراز ہے ایک سماجی ناول ہے جس کا موضوع خود قرۃ العین اور اس کا خاندان ہے۔ اس قسم کا ناول بھی اردو میں ایک نئی چیز ہے۔ قرۃ العین ہجرت کر کے پاکستان ہے، لیکن یہاں کے حالات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر سکی اور واپس ہندوستان چلی گئی۔ چند اور اہم اردو ناول: سجاد زہی، لندن کی ایک رات، خون جگر انتظار حسین، ختیجہ مستور، شوکت صدیقی، خدا کی بستی، عبداللہ، اور یہ چند اور مشہور اہم ناول نگار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف قسم کے ناول لکھ کر ارد گرد کے ماحول کی چاشنی، فیلنگز، احساسات، منظر نگاری اور پلاٹ کردار نگاری کا اپنا بھرپور ادا کیا۔ اردو ناول کے ارتقاء کا یہ تنقیدی جائزہ شارٹ کٹ انداز میں اس طرح پیش کیا گیا۔ آپ نے اس لیکچر میں ناول نگاری کے کردار اور ناول نگاری کے ارتقاء کا، ناول نگاری کا پلاٹ، ناول نگاری کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، شارٹ کٹ انداز میں سنا۔ آپ انہیں کو خود آزمائی کو کچھ سوالات ہیں اور آگے ان کے جوابات ہیں، یہ آپ خود اس کا مطالعہ کر کے اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا، یہ کچھ توضیحات ہیں یعنی کہ انٹرپریٹیشن ہے، اور کچھ الفاظات جو مشکل تھے یہ آپ اس میں اٹیمپٹ کریں گے اور خود دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کو مشکل الفاظ یا مشکل جو لائنیں یا عبارات لگتی ہیں وہ اس کا آپ ترجمہ اور تشریح اس توضیحات میں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ تھا آج کا یونٹ 9 کا لیکچر 9، 10، 11 یعنی کہ آنگن، ختیجہ مستور کا ناول آنگن کا پہلا لیکچر، اور سیکنڈ لیکچر میں ہم آنگن کی کہانی کے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہے ہوں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر سب سے گزارش ہے نئے آنے والے ویورز اور اسٹوڈنٹس سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ہیں ان کو یہ لیکچر شیئر کریں، اور یہاں پہ ان کا شارٹ کٹ انداز میں جو لیکچر ہے اس کو سننے کے بعد اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔